السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں چاند گرہن کو۔ کس چیز کو؟ چاند گرہن کو۔ چاند گرہن جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ چاند گرہن کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جو ہے نا وفات ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی ان دنوں میں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات کے غم میں سورج جو ہے نا وہ گریہ زاری کر رہا ہے، آہو زاری کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، چاند گرہن کا تعلق یا سورج گرہن کا تعلق کسی کی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کی زندگی سے، کسی کی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا، ایک میں آپ کو بڑی نکتے کی بات آج سمجھانا چاہتا ہوں، وہ آپ بڑے غور سے سنیے گا اس میری بات کو۔ دیکھیں، زندگی میں کئی چاند گرہن آئیں گے اور کئی سورج گرہن آئیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ کئی چاند گرہن آئیں گے، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، چاند گرہن بھی آتے رہیں گے، سورج گرہن بھی۔ جب بھی سورج گرہن لگے تو اس کے ٹھیک 20 دن کے اندر ہر حال میں چاند کو گرہن لگے گا۔ جب بھی سورج کو گرہن لگے گا تو اگلے 20 دن کے اندر ہر حال میں چاند کو بھی گرہن لگے گا۔ وہ جزوی لگے، وہ مکمل لگے، وہ آپ کے ملک میں نظر آئے نہ آئے، اس کا یہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن جب بھی سورج کو گرہن لگے گا تو لازم 20 دن کے اندر چاند کو بھی گرہن لگ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کلیہ آپ نقطے کی بات ہے، آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جب بھی آپ چاند گرہن دیکھیں، پہلے سورج گرہن اگر لگا ہے تو سورج گرہن کے ٹھیک 20 دن کے اندر دوبارہ چاند کو بھی ہر حال میں گرہن لگے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایام اللہ کی طرف سے ہیں، سارے ایام یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ویسے واہیات قسم کی باتیں ہیں۔ یہ جو لوگ ڈراتے ہیں کہ جی یہ احتیاط کریں اور یہ کریں اور یہ نہ کریں، یہ کریں اور یہ نہ کریں، ان کے یہ مختلف پہلو ہیں، ہر کسی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ تو اس پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے چاند گرہن یا سورج گرہن گزرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے گرہن دیکھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کو پتہ چلا ہو کہ گرہن لگ گیا اور اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ چلیں جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا اس بات کا کہ گرہن لگا ہوا ہے تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً نماز کسوف اور نماز خسوف کا اہتمام فرماتے۔ یا آپ سورج گرہن تھا تو آپ کسوف کی نماز کی نیت کر کے نماز پڑھاتے، اور اگر چاند گرہن ہوتا تو پھر خسوف کی نیت کر کے نماز پڑھاتے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ ہم پیچھے کھڑے گر جاتے تھے پیچھے، اور حتیٰ اذا یہاں تک کہ چاند گرہن ختم ہوتا تو وہ نماز ختم ہوتی تھی۔ لمبی قرات، بلند آواز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اللہ کے نبی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر چاند گرہن یا سورج گرہن کے نیگیٹو پہلو نہیں ہیں، اس کے نحس اثرات نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے پھر اتنا بڑا اہتمام کیوں کیا، اور کیوں آپ کے اور ہمارے اس دین حنیفہ، دین اسلام نے نماز کسوف اور خسوف کو واجب قرار دیا، اور اس نماز کی قضا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ رہ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بعد ازاں نماز کا اہتمام کر لے، اس کو قضا کی نیت کر کے 2 رکعت نماز نفل کو پڑھ لے، تاکہ وہ اس کی رجت سے، اس کی نحوست سے محفوظ ہو سکے۔
سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ بات طے ہو گئی. اب ہم سائنسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان گرہنوں کے انسانی زندگی کے اوپر کوئی اثرات ہیں، یا میں آپ سب لوگوں کو ایسے بدھو تو نہیں بنا رہا، یا جتنے علم روحانیت سے لوگ منسوب ہیں کیا وہ کوئی غلط میسج تو نہیں کنورٹ کر رہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بھی سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے اس وقت زمین کے اوپر نیگیٹو ریز آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ نیگیٹو ریز انسانوں کے مزاجوں پر، ان کی نفسیات پہ، ان کے لہجے پہ، ان کے بولنے پہ، ان کے کردار پہ، افکار پہ، گفتار پہ، لہجوں پہ، رویوں پہ، روزگار پہ، اس کی پریکٹیکل لائف میں، خارجی اور غیر داخلی تمام تر انسانی زندگی کے اوپر وہ چیزیں اثر کرتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ سائنس مانتی ہے ایسا. ٹھیک ہے. اچھا، اب مختلف لوگ مختلف اعمال کرتے ہیں چاند گرہن میں. کچھ لوگ سورج گرہن میں اعمال کرتے ہیں، چاند گرہن میں اعمال کرتے ہیں. تو آج ہم میں آپ کو پڑھانا یہ چاہتا تھا بیسیکلی کہ چاند گرہن میں یہ اعمال ہم کیوں کرتے ہیں. چاند گرہن میں یہ ہم اعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کیے جانے والے چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اندر بہت زیادہ پاورفل انرجی ہوتی ہے. سالکین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن ریاضت کرے، کیا 40 دن ریاضت کرے، اگر کوئی شخص 40 دن ریاضت کرے، اور اس دوران اگر کوئی شخص گرہن میں صرف 1 دن ریاضت کرے تو اس 1 دن کی جو ریاضت ہے وہ 40 دن کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے خاص اعمال ہوتے ہیں جو سورج گرہن اور چاند گرہن سے منسوب ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے آپ کو چاہیے، جو لوگ اس علم کو سیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے اس کارواں سورہ اخلاص کا حصہ ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جب ان کو محسوس ہو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگ چکا ہے تو اس وقت وہ سب سے پہلے نماز کسوف یا خسوف ادا کریں جماعت کے ساتھ. اب تو بڑے شہروں میں جماعت ہوتی ہے اس کی باقاعدہ طور پر، بڑے جامعات میں بھی اس کی جماعت ہوتی ہے. تو آپ اس کی باقاعدہ نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ صدقہ دیں. اچھا، چاند گرہن کا صدقہ کیا ہے؟ چاند گرہن کا صدقہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ عامل ہیں، خواہ وہ غیر عامل ہیں، خواہ وہ عورتیں حاملہ ہیں، خواہ وہ غیر حاملہ ہیں، فی کس کے حساب سے 2 کلو کے حساب سے. ٹھیک ہے. آپ 2 کلو چینی دے دیں، 2 کلو آٹا دے دیں، 2 کلو سفید کوئی میٹھی چیز بانٹ دیں، 20 گرام بانٹ دیں، 200 گرام بانٹ دیں، یعنی اس میں 2 کا فگر رہے گا. کیا؟ 2 کا. آپ 20 من دے دیں، 20 کلو دے دیں، 2 من دے دیں، جتنی آپ کے دامن میں وسعت ہے. ٹھیک ہے. یہ چاند گرہن کا. اچھا، ہم سفید چیزوں کا صدقہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا. کیونکہ جو کمر ہے اس کا متعلقہ رنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو نارمل روٹین وائز لوگ ہیں وہ اس کی نحوست سے بچنے کے لیے وہ لوگ کیا کریں. تو وہ ان کے لیے جو ورد خاص ہے وہ یہ ہے کہ وہ، اچھا یہ میں وقت، اوقات، سارا کچھ اپنی پچھلی ویڈیو میں بنا کر آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو عاملین لوگ ہیں یا جو عام لوگ ہیں وہ اس کی نحوست سے بچنے کے لیے یا ارحم الراحمین، یا اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کیجیے. ٹھیک ہے. اس اسم اعظم کو وہ جب تک گرہن رہے پڑھتا رہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ گرہن کے نیگیٹو اثرات سے، نیگیٹو پہلوؤں سے محفوظ رہ سکے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، اس سے آگے اب ہم چلتے ہیں اپنی عملیات کی دنیا کے متعلق کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے کیا اسباق رہیں گے. دیکھیں، سورج گرہن اور چاند گرہن کے اندر حروف تہجی کے اندر حروف صوامت ہیں. حروف صوامت ایسے حروف ہیں جن کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، جن پہ نقطہ. یہ جو حروف تہجی ہیں نا، یہ اللہ کی تجلیات ہیں. اللہ کی
جو پورے قرآن میں سموئی ہوئی ہیں، الف سے لے کر یا تک، اس سے باہر تو قرآن ہے ہی نہیں، سارا قرآن اسی کے اندر ہے، الف سے لے کر اسی کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ تجلیات الہی ہیں اللہ کی۔ اور آپ نے اکثر سورتوں میں کے شروع میں دیکھا ہوگا کہ ہا میم تا سین الف لام را الف لام میم لکھا ہوتا ہے نا، حروف مقطعات۔ پھر ان کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس میں بھی پھر وہی لکھا ہوتا ہے کہ الف لام میم الف لام را، یہی لکھا ہوتا ہے، ایسے ہے نا۔ تو یہ کیا حروف ہیں اور کیوں لکھے گئے ہیں؟ اس میں اکثر حروف سوامت ہیں، الف لام را، کہیں نقطہ ہے۔ اب ہم تعریف کر دیں سب سے پہلے کہ حروف سوامت کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے وہ حروف سوامت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن کے اوپر نقطہ ہے وہ حروف ناطقہ کہلاتے ہیں۔ جو حروف سوامت ہیں وہ 13 ہیں، اور باقی جو 28 میں سے اگر 13 نفی کریں تو کتنے بچیں گے؟ 15۔ باقی جو بھی حرف بچیں گے 15 بچتے ہیں۔ باقی جو 15 حروف بچیں گے وہ حروف ناطقہ ہیں۔ 13 حروف ایسے حروف جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں نمبر 1 پہ پہلا حرف ہے، وہ ہے الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، کاف کشش والا، ٹھیک ہے، کاف، لام، میم، واو، ہا، ہا جس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو پوچھ لیں۔ تو یہ وہ 13 حروف ہیں جن کے اندر خاص تجلیات الہی ہیں۔ اور جو قرآن کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں ان میں زیادہ حروف سوامت کی تعداد کیوں ہے؟ کیونکہ انہی ناموں کے تصرف سے قرآن کے اوپر یہ اثر ہے کہ تم پاکستان کے کسی پرانی کھنڈر کی مسجد جو کھنڈر بنی ہوئی ہو اس میں سے بھی قرآن اٹھا کر دیکھو گے تو اس میں بھی شد، مد اور جزم کا بھی تمہیں فرق نہیں نظر آئے گا، اور تم ایران میں، تران میں، ہند میں، سندھ میں، دور دراز کسی اور بر اعظم میں بھی جا کے قرآن کو اٹھا کر دیکھو گے تو شد، مد، جزم کا بھی کہیں تمہیں فرق تو یہ اتنا حفاظت کا جو نظام ہے یہ حروف سوامت کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی؟ حروف سوامات، حروف مقطعات کی مدد سے، حروف مقطعات کی بدولت اللہ نے اپنے کلام، اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ اب آپ دیکھ لیں، تورات آئی تو تورات کو تبدیل کر دیا گیا، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی۔ پھر زبور آئی تو زبور بھی تبدیل ہو گئی، پھر انجیل آئی وہ بھی آدم کے صحیفے ختم ہو گئے، یا تبدیل ہو گئے یا ختم ہو گئے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، 14 صدیاں کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ 14 صدیاں کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ایک ایسا نسخہ، ایک ایسی کتاب کہ جس کے اندر کہیں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حروف مقطعات اور حروف سوامت کی وجہ سے ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب یہ تو طے ہو گیا کہ وہ حروف جن پر نقاط نہیں ہے وہ حروف سوامت کہلاتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے اس کے متعلق ایک ابہام پھیلا رکھا ہے، ایک ابہام، ایک وہم پھیلا رکھا ہے کہ جو حروف سوامت ہیں وہ انتہائی گہری رجت کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ رجت کرتے ہیں، انتہائی خطرناک الفاظ ہیں، انتہائی خطرناک۔ تو اس کی حقیقت کہاں تک سچ ہے؟ یہ سچ ہے کہ ان کے اندر رجت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا ہمیں پرپیچ بنا کر بتایا گیا، ڈرایا گیا، اتنے بھی نہیں ہیں وہ۔ آخر وہ تجلیات الہی میں سے حصہ ہیں وہ قرآن کا، اور اللہ کا
غیظ و غضب جو ہے، اللہ کی جو جلالت ہے وہ اکثر انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہے. آپ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں نا، بولے تو صحیح، پڑھتے ہیں نا ہم لوگ کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو کلمہ کو آپ پورے کو آپ اس کو لکھیں تو اس میں دیکھیں کہیں نقطے والا حرف ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کہیں نقطہ نہیں. اچھا یہ اتفاق ہے کہ ایویں یہ بن گئے تھے؟ نہیں، خالق نے ان کو خلق کیا ہے، اور اس رب لم یزل نے، اس رب لا شریک نے، اس واحد لا شریک نے اپنے دین کی جو انٹری جن الفاظ کے پڑھنے میں رکھی ہے ان الفاظ پر نقطہ چھوڑ دیں. نماز کو، روزہ کو. مسلمان نہیں ہو تو تم پر نماز کیسے فرض ہوگی؟ تم پر روزہ کیسے فرض ہوگا؟ تم پر تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوگی کیونکہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. تو مسلمان ہونے کے لیے جو چیز پہلی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا اقرار. اور کلمہ میں جتنے حروف اللہ نے استعمال کیے وہ کیا ہیں؟ حروف صوامت، ایسے حروف جن کے اوپر نقطہ. پھر آگے چلیں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاقاً ہو گیا ہو. اللہ کا جو اللہ عز و جل کا جو ذاتی اسم ہے، اللہ کے 98 نام ہیں. اللہ کے 98 نام ہے نا، ایسے نا 98 نام ہیں یا 99 ہیں؟ ویسے نام 98 ہیں، جو صفاتی نام ہیں وہ 98 ہیں. 99 تو ہے نا اللہ، جو اس میں ذات ہے وہ کیا ہے؟ اس میں جو ذاتی نام ہے، باقی تو سارے صفاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے جتنے نام صفاتی ہیں ان کو چھوڑ دیں. اللہ کا جو ذاتی اسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ میں کہیں بولے تو صحیح یار میرے ساتھ، نقطہ نہیں. پھر اس اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اور احمد میں کہیں نقطہ ہے؟ تو یہ اللہ کا راز ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں، اپنے حبیب کے نام میں کہیں بھی کوئی نقطہ. اچھا، علماء کرام جو سالکین کی راہ سے، جو علم عدد اور حرف کے علم سے، جفری علم سے وابستہ نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ اپنی ایک عقیدت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام میں نقطہ اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ اپنے حبیب کے نام میں نقطہ برداشت نہیں کرتا. کہیں حد تک شاید وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں، کسی حد تک ان کی اپنا ایک عشق ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے حروف صوامت کو استعمال کیا کیونکہ حروف صوامت کے اندر اللہ کی خاص تجلیات چھپی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جو چاند گرہن یا سورج گرہن کے اعمال ہیں ان کے اندر حروف صوامت کی بڑی اہمیت ہے. حروف صوامت کی بڑی اہمیت ہے ان 13 حروف کی. یہ وہ 13 حروف ہیں جن کا اثر بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتا ہے سورج گرہن کے دوران اور چاند گرہن کے دوران. سمجھ آ رہی ہے؟ تو عاملین حضرات اس دوران حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اچھا، آج ویسے بیٹھے ہیں، میں آپ کو آج کی نشست میں ایک بات اور سمجھاتا ہوں کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک ہونا. کیا؟ پاک ہونا. یعنی ہم حروف صوامت کے ساتھ اپنے باطن کو پاک کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ایسے سمجھ لیں. جب آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حروف صوامت کی زکوٰۃ چاند گرہن میں اور سورج گرہن میں نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حروف صوامت کی کیا اہمیت ہے. یہ ان کی اہمیت کے طور پہ میں نے چند باتیں بولی ہیں آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگ اس کو مختلف طریقوں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں.
الف ہا دال را سین صاد طا عین کاف لام میم واو ہا، اس کو ایسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ اس کو لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ ہر انسان کے اپنے اپنے اس کی زکوٰۃ نکالنے کے طریقے ہیں۔ اچھا، ہم حروف صوامت کی زکوٰۃ کیوں نکال رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں اللہ کی خاص نور چھپا ہوا ہے، اللہ کی خاص تجلی الہی اس میں چھپی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کی اس تجلی کو پانے کے لیے عاملین جفر، عاملین حضرات سالکین اس پر ریاضت کرتے ہیں، اس پر مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہم نے چاند گرہن کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اس کے عامل کیسے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک نئی ترکیب سوچی ہے، ایک عمل میں نے نکالا ہے اپنے حضرت صاحب کی ڈائری سے، اپنے پیر و مرشد کی ڈائری سے، وہ عمل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ عمل آپ سب بھائیوں نے کرنا ہے، اور جتنے لوگ لگ بھگ پچھلے سورج گرہن میں 700 اسٹوڈنٹ نے یہ زکوٰۃ نکالی تھی، اس میں انڈیا کے ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ایران کے ہیں، کچھ بہنیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ اس دوران جو ہے نا یا قابضو اور سورہ ناس کی زکوٰۃ ادا کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے ہم آگے کیسے کام لے سکتے ہیں وہ میں نے سارا کچھ پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے میرے لیکچر پڑھے ہیں، 3 گھنٹے کے، 2.5 سے 3 گھنٹے کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ سورج گرہن یا اس ہونے والے قمری چاند گرہن میں ہم نے حروف صوامت کی زکوٰۃ کو کیسے نکالنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے حروف صوامت کی زکوٰۃ جو نکالنی ہے اس کو اس طریقے سے نکالنا ہے کہ ہم شروع میں پہلا قدم رکھ رہے ہیں، ہم شروع میں پہلا قدم رکھ رہے ہیں، تو ہم شروع سے خطرناک چیز کو نہیں چھیڑیں گے، خطرناک چیز کو نہیں چھیڑیں گے۔ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اعمال کرائے جاتے ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل میں داخل کیا جاتا ہے۔ سو رہے ہیں آپ سارے؟ ایک منزل سے دوسری منزل میں داخل کیا جاتا ہے سٹیپ وائز، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کو ڈائریکٹ پہلی منزل پہ چڑھایا جاتا ہے، آخری منزل پہ چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف صوامت کی ہم نے زکوٰۃ ضرور نکالنی ہے چاند گرہن کے دوران، لیکن ہم نے حروف صوامت کی زکوٰۃ کو اس انداز سے نکالنا ہے کہ جس سے ہم رجت سے بھی محفوظ رہیں اور ہم اس کے شر سے بھی محفوظ رہیں اور اس کی خیر کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک زبردست طریقہ میں آپ کو آج تعلیم کر رہا ہوں، وہ آج آپ بڑے غور سے سن لیں اور اس کو آپ کریں دوران گرہن۔ یہ تو آپ طے ہو گیا نا کہ حروف صوامت کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے وہ 98 یا 99 اسم جو کہ اس کے صفاتی اسم ہیں، جو کہ اس کے اس میں سے ہم وہ اسم اعظم ڈھونڈیں گے جن کے اندر نقطہ نہیں ہے، جن کے اندر نقطہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں سے تو ہم خیر تلاش کر رہے ہیں نا۔ اللہ کے نام پڑھیں گے تو ان کا ورد کریں گے تو ہمیں خیر ملے گی یا شر ملے گی؟ خیر ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اور حروف صوامت کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، کیونکہ ان ناموں کی وجہ سے سارے وہ حروف آ جائیں گے جو حروف صوامت میں شامل ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم سب سے پہلے اللہ کے 98 اسم اعظم میں سے 98 یا 99 اسم صفاتی میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اسم ہیں جن کے اوپر نکات نہیں لگے ہوئے، وہ کون سے ایسے اسم ہیں اللہ کے جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے۔ اس میں جو پہلا اسم ہے وہ تو ہے اللہ۔ کیا؟ اللہ۔ یہ جو اللہ ہے، اللہ کا ذاتی اسم بھی ہے، اور چشتیہ سلسلے کے جتنے ذکر اذکار ہیں، جو نفی اسبات کے ذکر اذکار ہیں، وہ بھی سارے اسی سے ماخذ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا اسم ہمارا کیا ہوا؟ اللہ۔
اللہ جو اسم ہے یہ سب سے پہلے قرآن میں کون سی سورہ میں استعمال ہوا؟ ٹھیک ہے، جو اللہ ہے وہ قرآن پاک کی سب سے پہلے کون سی صورت میں استعمال ہوا؟ سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ میں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جو اللہ کا اسم ہے وہ سب سے پہلا جو اسم استعمال ہوا ہے وہ سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ کا آتشی اسم ہے. اس کی جو فطرت عنصر ہے وہ کیا ہے؟ آتشی. بولے تو صحیح یار، نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا ہے آتشی؟ کس کو کہتے ہیں؟ جو گرم ہو، جس میں اللہ کی جلالت ہو، اللہ کی. اور اس کی فطرت کیا ہے؟ یہ اسم اعظم جلالی اسم ہے اللہ کا. اللہ کا جلالی اسم ہے. ہم نے سب سے پہلے جو اسم اعظم میں سے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے وہ نام ڈھونڈے جن میں نقطہ نہیں ہے، تو اس میں جو پہلا اسم ہمیں ملا وہ کیا ہے؟ اللہ. اس کے بعد نمبر سیکنڈ پہ جو دوسرا ہمیں اسم ملا وہ ہمیں کیا ملا؟ السلام. کیا؟ السلام. یہ بھی اللہ کا اسم ہے اور اس میں کہیں نقطہ، تو کیا ہوا؟ اس میں نقطہ نہ ہو، حروف سوامت ہوا نا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ السلام کا جو اسم ہے یہ اللہ نے قرآن میں کون سی سورہ میں استعمال کیا ہے؟ تو سورۃ الحشر میں. سورۃ الحشر اللہ نے اپنے اس نام سے اللہ مخاطب ہوا ہے، السلام. ٹھیک ہے. اب اس کا جو عنصر ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خاکی. اس کا عنصر کیا ہے؟ اور اس کی جو ماہیت ہے وہ ہے جمالی. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو دوسرا اسم اعظم ہمیں ملا وہ کیا ہے؟ السلام. ٹھیک ہے. اب ہم تیسرا اللہ کا وہ نام ڈھونڈتے ہیں جس میں نقطہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تلاش کر رہے ہیں حروف سوامت کو. جو نمبر تھرڈ پہ اسم اعظم ہے وہ کیا ہے؟ المالک. کہیں نقطہ ہے تو یہ بھی کیا ہوا؟ یہ بھی اللہ کا کیا نام ہے؟ آتشی اسم عنصر ہے، یہ بھی گرم اسم اعظم ہے. اور یہ اسم استعمال ہوا ہے سورۃ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں. اسی کے ساتھ آگے ہم چلتے ہیں کہ اللہ کا کون سا ایسا نام ہے، صفاتی نام ہے جو حروف سوامت سے منسوب ہے، جس میں نقطہ نہیں ہے، تو وہ ہے المصور. المصور یہ بھی سورہ حشر میں آیا ہے اور یہ بھی اس کی جو ماہیت ہے وہ کیا ہے؟ بادی. کیا ہے؟ بادی. اور اس کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہے. اسی سے آگے ہم چلتے ہیں تو اگلا جو اسم اعظم ہے وہ ہے العدل. اب یہ عادل اور عدیل جو ہے، عادل جو ہے یہ اللہ کی ایک صفت ہے، انصاف کرنے والا یا انصاف کو پسند کرنے والا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اسم ہے یہ اللہ کا صفاتی اسم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا صفاتی اسم ہے اور اس کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. جو العدل ہے یہ سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے. یہ اسم اعظم سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ اللہ کا وہ کون سا اسم ہے کہ جس کے اندر نقطہ نہیں ہے، تو وہ ہے الواسع. بڑی وساطت والا، بڑی وسعت والا، بڑا پھیلا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ کا ایسا اسم اعظم ہے جو کہ آتشی ہے اور سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایسا اسم ہے جو کہ حروف سوامت سے منسوب ہے. اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو الحاکم. یہ بھی ایک ایسا اسم ہے جو کہ حروف سوامت سے منسوب ہے. حروف سوامت، لفظ کیا ہے؟ سوامت. حروف سوامت سے منسوب ہے اور یہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ سورہ یونس میں. سورہ یونس میں. اور خاکی اس کا عنصر ہے. ٹھیک ہے. اس کا عنصر، اس کی جو ماہیت ہے وہ کیا ہے؟ خاکی. الحاکم. ٹھیک ہے. اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں اللہ کے ان ناموں کو ڈھونڈنے میں نکلتے ہیں کہ کون سے ایسے اللہ کے نام ہیں جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے، تو آگے ہمیں اسم اعظم ملتا ہے الودود. اس کے اندر بھی کہیں کوئی نقطہ، دوست بنانے والا، محبت کرنے والا، محبت کروانے والا. یہ اللہ کا ایک صفاتی اسم ہے اور یہ استعمال ہوا ہے سورہ ہود میں. سورہ ہود میں. اور یہ بھی
آتشی اسم اعظم ہے. کیا ہے؟ گرم اسم اعظم ہے، اور اس کے اندر بھی کہیں کوئی نقطہ نہیں ہے. اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں، تو آگے اسم اعظم ہے الواحد. یہ سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے. اس سے اگلا جو اسم اعظم ہے وہ ہے الصمد. کیا؟ الصمد. یہ سورہ اخلاص میں استعمال ہوا ہے. اللہ کا یہ نام سورہ اللہ الصمد. الصمد میں کہیں کوئی نقطہ نہیں ہے. اللہ الصمد، یہ دونوں ہی اس میں اعظم ہیں اور حروف صوامت ہیں. تو اس پر بزرگوں نے بڑی ریاضت اور روحانیت کی ہے. اس پہ بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ اخلاص کا یہ اسم اعظم ہے اللہ الصمد. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ اس کو یا اللہ الصمد پڑھتے ہیں. کیا؟ تو یا حروف ندائیہ، اس کے نیچے یا کے 2 نقطے آ گئے تو یہ حروف صوامت نہ رہا. اگر آپ اس کی مخفی تجلی کو چاہتے ہیں تو پھر آپ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پہ تکرار کریں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ بے نیاز کرنے والا. بے نیاز. کیا؟ رنج سے، غم سے، بیماری سے، حال سے، مستقبل سے، پریشانی سے، سب چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اس کو کوئی غم نہیں ہے. اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ وقت نکل گیا. اس کو یہ نہیں ہے کہ عمر نکل گئی. اس کو یہ نہیں ہے کہ میں بھوکا مر گیا معاذ اللہ. وہ کھانے سے، پینے سے، پیشاب سے، گندگی سے، طہارت سے، صفائی سے، ایمان سے، نماز سے، روزے سے، عشر سے، زکوٰۃ سے، ساری چیزوں سے کیا ہے؟ صمد ہے، بے نیاز ہے. یہ ساری ضرورتیں تجھے اور مجھے اللہ نے لگا دی ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں. اگلا جو اسم اعظم ہے جس کے اندر نقطہ نہیں ہے وہ ہے احد. کیا؟ الاحد. کیا؟ احد. الواحد الاحد. الواحد تو یہ بھی حروف صوامت ہے اور سورہ اخلاص سے ہے. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. تو یہ بھی حروف صوامت ہے اور یہ بھی آتشی اسم اعظم ہے. یہ بھی آتشی اسم اعظم ہے. تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں. آگے ہے الاولو. کیا؟ الاولو. تو یہ سورہ جدید میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ حدید میں، میرے خیال حدید میں، سوری میں بھول گیا ہوں. کس میں؟ حدید. ال سب سے پہلا، سب سے یعنی جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تھا. ٹھیک ہے. یا اول الاولین، سب سے پہلے. ٹھیک ہے. تو الاولو کیا ہے؟ حروف. یہ میں آپ کو کیا پڑھا رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بولے تو صحیح یار پھر میرے ساتھ. اس میں وہ ایک میاں صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، محسن بھائی. تو وہ بولتے گئے. اب عوام الناس چپ کر کے سنتی گئی. تو اس نے پھر کہا کہ بھائی میں اپنا ایک پاؤ خون جلا رہا ہوں تو تمہارا 50 گرام تو لگنا چاہیے نا تمہارا بھی. تو کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ. تو انہوں نے ایسے نعرے لگوائے کہ بیچاروں کے خون چھوڑو گلے سوجے ہوئے تھے. تو آپ اور بھی نہیں میرے ساتھ بولیں تو صحیح، مجھے پتہ تو چلے بھائی آپ سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے. الاولو یہ بھی اسم اعظم ہے اور حروف صوامت میں سے ہے. ٹھیک ہے. سورہ حدید میں سے ہے. اس کے بعد مالک الملک. یہ بھی حروف صوامت ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے اور یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے اور یہ سورہ آل عمران میں ہے. سورہ آل عمران میں. اسی کے ساتھ آخری جو ہے وہ ہے والاکرام. کیا؟ والاکرام. یہ جو اسم اعظم ہے یہ سورہ رحمان سے لیا گیا ہے اور اللہ کا صفاتی اسم اعظم ہے اور اس میں بھی کہیں کوئی نقطہ نہیں ہے. اب اللہ سے لے کر والاکرام تک ہم نے ڈھونڈا یہ وہ اسم اعظم ہیں جن کے اندر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. اب ہم نے انہی اسم اعظم پر ریاضت کرنی ہے. دوران گرہن ہم نے ان کا تکرار کرنا ہے. اچھا، گرہن کے اصول اور ضوابط کیا ہیں؟ چاند گرہن ہو، خواہ سورج گرہن ہو، اس کے قواعد و ضوابط یہ ہیں کہ آپ، اچھا میں نے
یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر میرے شاگردوں نے مجھ سے سوال کیے کہ حضرت ہمیں فلاں چیز کی اجازت دے دیں، ہمیں فلاں کی اجازت دے دیں، ہمیں فلاں کی اجازت دے دیں، میں وہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کی بھی تسبیحات کو کرنا چاہتا ہوں اور اس کی تسبیحات کو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو سورج گرہن ہے نا بھائی، اس کا جو تعلق ہے نا وہ تعداد سے نہیں ہے، اس کا تعلق ٹائم سے ہے۔ جب تک گرہن رہے گا تو آپ ایک ہی عمل پر ریاضت کرو گے۔ کس عمل پہ؟ ایک ہی عمل پہ۔ اس کا تعلق تعداد سے نہیں ہے کہ آپ نے ایک تسبیح نکال دی، آپ نے 2 تسبیح نکال دی، آپ نے 4 تسبیح نکال دی، نہیں۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ جب سے گرہن شروع ہوا اور جب گرہن اختتام کو پہنچا، جب تک یہ جو ٹائم ڈوریشن ہے، جب تک گرہن رہا، اس دوران آپ نے جو پڑھا وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور وہ آپ ایک ہی چیز پڑھیں گے۔ کیا؟ ایک ہی چیز پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بھی پڑھ لیں اور وہ بھی پڑھ لیں، ایسا یہ قواعد عملیات میں سے بھی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ پڑھ لیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اچھا اگر ہم ڈائریکٹ حروف صمامت کی زکوٰۃ نکالیں، الف ہا دال را سین صاد طا عین کاف لام میم واو ہا، اگر ہم ان کی ڈائریکٹ زکوٰۃ نکالیں تو اس کی تجلیات کا اتنا ایفیکٹ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی مسٹیک ہو گئی تو آپ کسی نہ کسی رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ جب اب ہم زکوٰۃ تو پھر بھی انہی الفاظ کی نکال رہے ہیں، لیکن اللہ کے ناموں کو مخاطب کر کے پکار رہے ہیں، تو اللہ کے ناموں میں خیر ہے، اللہ کے ناموں میں آپ اس طریقے سے جب آپ حروف صمامت کی زکوٰۃ کو نکالیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کی زکوٰۃ آپ کو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ طریقہ کہیں بھی آپ کو یہ طریقہ نہیں ملے گا، نہ ہی کسی بک میں اور نہ ہی کسی عامل کی ڈائری میں، کیونکہ اس طریقے سے حروف صمامت کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ہم ان تجلیات کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی رجت سے بھی۔ اب جب تک گرہن رہے گا، دوران گرہن آپ نے یہ کرنا ہے اللہ المالک السلام المصور العدل الواسع الحکم الودود الواحد الاحد الصمد الاول مالک الملک والاکرام۔ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کی آپ کے اوپر رحمت بھی ہوگی، عافیت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، عافیت بھی ہوگی، آپ ان حروفوں پر عامل بھی بن جائیں گے۔ اب جب بھی ان حروفوں کو پڑھ کر کسی کو دم کریں گے تو آپ کے یہ اسم سارے جاری ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ان ناموں کو میں آپ کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے سمجھاتا ہوں۔ جو اللہ کا اسم اللہ ہے نا، اللہ، یہ اللہ کا ذاتی اسم ہے۔ اگر کوئی شخص کمزور ہے، اگر کوئی شخص زیادہ ریاضت نہیں کرنا چاہتا، اب وہ اتنے ناموں کو کیسے پڑھے؟ اگر وہ عامل نہیں ہے، ہماری اس کارواں کا حصہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پھر ان سارے ناموں میں سے کوئی ایک نام پہ ریاضت کر لے، کوئی ایک نام پہ ریاضت کر لے۔ اب اگر کسی کے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں کس نام پر ریاضت کروں؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں کس نام پہ ریاضت کروں؟ میں کون سا اللہ کا اسم پڑھوں، یا مجھے کون سا پڑھنا چاہیے؟ یا میں مصیبت میں ہوں تو مجھے کون سا پڑھنا چاہیے؟ میں اگر کسی مخصوص جگہ پر نکاح کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کون سا اسم پڑھنا چاہیے؟ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی، تو میں کون سا اسم اعظم پڑھوں؟ میں تسخیر خلائق چاہتا ہوں تو میں کون سا اسم پڑھوں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں اور امتحان میں کامیابی چاہتا ہوں تو میں کون سا اسم اعظم پڑھوں؟ میرے اوپر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے میں کون سا اسم اعظم پڑھوں؟ اور وہ بھی حروف صمامت۔ تو اس کا میں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں الگ الگ سے پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب آپ ہر نام کے خواص سن لیں، پھر آپ جو چاہیں پڑھ لیں۔
جتنے بھی ذاکر قلبی ہیں، جو ذکر کی وسعت چاہتے ہیں، جو اپنے باطن کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے اندر کو کھولنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر کے داخلی دروازوں کے ذریعے سے رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ اسم اعظم اللہ، اس پر ریاضت کریں۔ اللہ 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 اللہ، اس پر آپ دوران گرہن آگے ہم چلتے ہیں۔ اگلا جو اسم ہے وہ ہے السلام، کیا؟ السلام، ٹھیک ہے، السلام، اس کا مطلب ہے سلامت رکھنے والا، سلامت رکھنے والا۔ اب اگر کوئی بھی شخص جس کو خوف ہے کہ میرا بدن سلامت نہیں رہے گا، مجھے کوئی بیماری کھا رہی ہے اندر سے، کوئی بھی شخص ایسا جو بیمار ہے تو وہ اس اسم پر ریاضت کرے، دوران گرہن اس اسم کے اوپر ریاضت کرے، اس کو تکرار کرے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اگر کوئی شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے تو وہ اسی اسم پر ریاضت کرے۔ اس اسم پر ریاضت کرنے والے شخص ہمیشہ سلامت رہے گا، ہمیشہ کائنات کے شر سے، ہر شرری مخلوق سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی شخص بیماری سے، کوئی شخص کسی کو خطرہ ہے کہ میری جان نہ چلی جائے بیماری سے، کسی کے حملے سے، کسی کے جادو سے، تو وہ پھر السلام کے اسم کی مدامت کرے، اس کا تکرار کرے دوران گرہن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگلا اسم ہے المصور، المصور، صورت نقش کرنے والا، صورت بنانے والا۔ یہ جو ہماری صورتیں بنائی ہیں اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہے، کوئی عورت، کوئی شخص کریم بنا رہا ہے، کوئی شخص کریم لگا رہا ہے، کوئی شخص اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، کوئی شخص پینٹنگ بناتا ہے، پینٹنگ، یہ جو نقشے بنے ہوتے ہیں دیواروں کے اوپر، اگر کوئی شخص اس میں مہارت چاہتا ہے، یا کوئی شخص کسی بھی چیز کا مجسمہ بناتا ہے، جیسے دروازے بنانے والے ہو گئے، جیسے مٹی کے برتن بنانے، وہ بھی تو ایک نقشہ بناتے ہیں نا۔ تو ان پیشوں سے ریلیٹڈ جو پینٹر ہیں، ان پیشوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی شخص جو کوئی تصویر بناتا ہے، ویسے تصویر بنانا اور بنوانا اس پر شرعی حکم لاگو ہوتا ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی کوئی مجسمہ سازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص اینٹیں بناتا ہے، کوئی شخص گھر بناتا ہے، کوئی اچھا، اب اس میں حلال چیزیں بھی ہیں، کیسے کہ اب ایک نقشہ نویس ہے، آپ کے گھر کا نقشہ بنا رہا ہے، یہ تو حرام نہیں ہے، تو وہ اس اسم کو پڑھے، اس کے ہاتھ میں اللہ وسعت عطا فرما دیں گے، اور اس کا نقشہ نویسی کا جو فن ہے وہ اپنے کمال کو پہنچے گا، کیونکہ وہ کس پر تکرار کر رہا ہے؟ المصورو، المصورو، اے نقشہ بنانے والے، اے نقش و نگار کرنے والے۔ اور کائنات کا جس نے نقشہ بنایا تھا وہ کیا ہی عظیم نقشہ نگار ہوگا۔ المصورو کون ہے؟ اللہ، جس نے آپ کا، میرا، اس ساری کائنات کا نقشہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آگے ہم چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا اسم اعظم ہے العادلو، عدل کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ جو شخص دوران گرہن العدلو پر ریاضت کرے گا، اس اسم پر محنت کرے گا، جو شخص اس اسم پر محنت اور ریاضت کرے گا، اگر اس کا کوئی شخص حق کھا رہا ہے تو اللہ اس کو انصاف لے کر دیں گے، اللہ اس کو انصاف لے کر دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کا حق کھا رہا ہے، زمین دبائے بیٹھا ہے، اس کا حق کھا رہا ہے، اس کو آئے دن تنگ کر رہا ہے، تو اللہ اس کو اس میں فتح یابی عطا کریں گے۔ اگر کسی شخص پر جھوٹا مقدمہ دائر ہے تو دوران گرہن اگر کوئی شخص العدلوں کا تکرار کرتا ہے تو اللہ کیا کریں گے؟ اس پر اللہ اس پر وہ جو مقدمہ ہے، اللہ اس میں اس کو انصاف عطا کریں گے، اللہ اس مقدمے میں اس شخص کو انصاف عطا کریں گے، عدل عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص بے گناہ قید میں ہے
تو وہ اگر اس پر ریاضت کرے، دوران گرہن اس اسم پر تکرار کرے تو اللہ اس کو خلاصی عطا کریں گے، اس کو رہائی عطا کریں گے۔ جس کو بھی شک ہو کہ میرے ساتھ ناجائزگی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، تو وہ اس سچے عادل اور عدیل رب کو جب پکارے گا تو اللہ کی وہ صفت اس پر اپنا تجلیات ظاہر کرے گی، اور حروف صوامت کی ان تجلیات سے اللہ اس کو مقدمات میں کامیابی اور وسعت عطا کریں گے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اگلا جو ہمارا اسم ہے، اسم اعظم، وہ ہے الواسع۔ کیا؟ الواسع، وسعت دینے والا۔ کیا؟ پھیلاؤ دینے والا۔ اگر کوئی جو شخص اس کا کثرت سے ورد کرے گا دوران گرہن بلا تعداد، تسبیح بھی نہ لے، ایسے پڑھتے رہیں الواسع 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 الواسع، ٹھیک ہے؟ اگر اس شخص کی کھیت کھلیان ہیں تو اللہ اس کو وسعت دے گا، اس کی کھیت کھلیان بڑھ جائیں گی۔ اگر اس کے ریوڑ ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں تو ان میں اللہ وسعت دے گا، وہ زیادہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص تسخیر چاہتا ہے تو اس کی تسخیر میں وسعت ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ کوئی چیز چھوٹی ہے وہ بڑی چاہتا ہے، کسی کے پاس چھوٹا گھر ہے وہ وسعت چاہتا ہے، بڑا ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کو بڑا کرنا چاہتا ہے۔ کسی کے پاس ایک دکان ہے وہ 2 کرنا چاہتا ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا رزق ہے، اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے۔ کسی کے پاس تھوڑی روحانیت ہے، روحانیت میں وسعت چاہتا ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا عقل ہے، تھوڑا مال ہے، تھوڑی دولت ہے، تھوڑا حیا ہے، تھوڑی شرم ہے، تھوڑا دین ہے، تھوڑی محبت رسول ہے، اخلاص نہیں ہے، کسی بھی چیز کا تھوڑا پن ہے تو وہ الواسع پر تکرار کرے دوران گرہن تو اللہ اس کو وسعت دے دیں گے۔ وسعت یعنی وساطت بڑھا دیں گے، تھوڑے سے بڑھا دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی نوکری کے لیے بھاگ رہا ہے دن رات، اس کا 1 انچ 2 انچ قد نہیں ہے، قد کم ہے، اور قد کی وجہ سے اس کی نوکری نہیں لگ رہی، تو دوران گرہن الواسع 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 کا تکرار کرے، اللہ اس کے قد میں وسعت دے دے اس نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اپنی بیماری کو ذہن میں رکھ کے الواسع کو تکرار کرے اور اپنی زندگی کی وسعت اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی عمر درازی کر دیں گے، اللہ اس کی مال میں، اس کے رزق میں، ہر چیز میں وسعت دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اتنے بڑے بڑے دعوے اللہ کے ان صفاتی ناموں پر کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے ہم چلتے ہیں تو آگے ہمارا جو اسم ہے وہ ہے الودود۔ کیا؟ الودود۔ اب اس پر میں اتنا آپ سے بول سکتا ہوں کہ ہماری آج کی کلاس شاید 2 گھنٹے کی نہ ہو جائے۔ میں اس پر عامل ہوں الحمدللہ، میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور میں نے اس کی ایسی زکوٰۃ ادا کی ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ میں نے اس اسم کو 13,000 بار پڑھا ہے اور 13 دن پڑھا ہے، اور ہر سال پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کم از کم 4 گھنٹے کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ 1 رمضان سے 13 رمضان کے درمیان میں کر لیتا ہوں، کیونکہ ان دنوں میں رمضان کی طرف اللہ کی طرف کے ویسے بھی تجلیات الہی ہوتی ہیں۔ یہ تسخیر خلق کے طور پہ آپ اس کو کریں۔ الودودوں کا جو مطلب ہے وہ ہے محبت، بڑا دوست، بڑا گہرا دوست، محبت پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص جس کے گھر میں جھگڑے ہیں، جس کی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، شوہر اور بیوی کا آپس میں جھگڑے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہیں، خاندانی لڑائیاں چلی آ رہی ہیں، اس کو خود کے اس کے مزاج میں بے تحاشا غصہ ہے، بد امنی کا شکار ہے، بے تحاشا غصہ کرتا ہے، اس کے اخلاقیات صحیح نہیں ہیں، اس کے اخلاق میں وسعت نہیں ہے، اس کے اخلاق میں برکت نہیں ہے، گھر میں رنج علم، ہر کسی سے لڑنا، اور وہ اپنے خود کے اس بیہیویئر سے تنگ ہے، اپنے خود کے اس رویے سے تنگ آ چکا ہے کہ یار میں کسی طریقے سے میرے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اگر کسی بیوی کا شوہر اس سے بے تحاشا لڑتا ہے، اگر کسی شوہر کی بیوی اس سے بے تحاشا لڑتی ہے، کوئی بھی زندگی کا ایسا رشتہ جس میں آپ جائز محبت چاہتے ہیں، تو دوران گرہن آپ صرف الودودوں کا تکرار کریں۔ اب پھر لوگ کہہ دیں گے تعداد کوئی نہیں ہے، گرہن کا تعلق تعداد سے ہے ہی نہیں، آپ 1 دن کا عمل کر رہے ہیں اس میں بھی تعداد پوچھ رہے ہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ مسلسل آپ اس کا تکرار کریں، بس
جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، نہ سوال کر نہ جواب دے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آگے ایک اللہ کا اسم اعظم جو میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے وہ ہے الواحد، واحد اکیلا، تنہا، اکیلا تنہا۔ اگر کوئی شخص کہیں جنگ میں، جدول میں، لڑائی جھگڑے میں، کیس میں، مقدمے میں اکیلا اور تنہا ہے، اس کے ساتھ سوائے اللہ کے اور کوئی مدد نہیں ہے، اور دنیا والے اس کو رنج، غم، الم میں چھوڑ کے تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اس کو بالکل اس کو اکیلا کر کے چلے گئے ہیں، تو وہ شخص تنہائی کا شکار ہے، اکیلا ہو گیا ہے اور اللہ کی مدد کو پکارنا چاہتا ہے، تو الواحدوں کا تکرار کرے۔ الواحدوں کا جب وہ تکرار کرے گا تو اللہ جو واحد ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، وہ اللہ اس کے تنہائی کو دور کرنے کے لیے دوسرا رب اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بہن بھائیوں میں اکیلا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اور دنیا والے اس کو تنگ اور پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو وہ الواحدوں کا تکرار کرے، الواحدوں کا تکرار کرے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی شخص تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص تنہا بیٹھ کر گناہ کرتا ہے تو وہ بھی الواحدوں کا تکرار کرے، اس کی تنہائیاں پاک ہو جائیں گی۔ تنہائیاں تو اللہ جانتا ہے نا کہ ہم چھپ کر اکیلے میں بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ الواحدوں کا تکرار کرے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی کے ساتھ آگے ہم چلتے ہیں، آگے جو لفظ ہے وہ ہے الصمد، کیا؟ الصمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 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 السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے، اذان کا جواب لازمی دیا کریں، اور یاد رکھیے گا اذان کے بعد آپ جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو اس اذان کے صدقے عافیت دے، خیر دے، ہر شرعی مخلوق سے آپ کی، میری، رسول کی، ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اگلا جو ہمارا اسم ہے وہ ہے الصمد، کیا؟ بے نیاز، کیا؟ بے نیاز۔ تو کوئی شخص جو اس پر تکرار کرے، اس پر ریاضت کرے، تو اللہ اس کو دنیا کی تمام غموں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام آفات سے، مصیبات سے، بلیات سے، دنیا کا کوئی غم، کوئی درد، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اسم اعظم الصمد سے دور نہ ہو سکتی ہو۔ اگر کوئی شخص کسی بری علت، قلت، حلت کا شکار ہے، کسی بری گندی عادت کا شکار ہے، تو وہ الصمد 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 کا تکرار کرتا رہے، اور جس نیت سے وہ چھٹکارا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اس چیز سے بے نیاز کر دے۔ بے نیاز کہتے ہیں کہ بغیر، اب مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس یہ موبائل ہے نا، تو اب ہم اس سے الصمد نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، آج کل ایسے ہی بنا ہوا ہے نا۔ تو اب کوئی شخص بالفرض اس سے نجات چاہتا ہے، اور نجات تو وہ چاہتا ہے، کوشش بہت کر رہا ہے، لیکن نجات مل نہیں پا رہی اس کو،
تو وہ پھر اس کی جگہ آپ کوئی اور چیز لے لیں, کوئی گندی بیماری لے لیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو آپ اس اپنی بیماری کو, اس بری چیز, بری عادت کو اپنے ذہن میں رکھ کے الصمد 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 کا تکرار کرتے رہیں. اللہ رب العزت آپ کو جس چیز سے آپ چھٹکارا چاہتے ہیں, جس چیز سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں, اس سے اللہ آپ کو نجات عطا کر دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھو بھائی, کائنات میں اختیار اللہ کا ہی ہے اور بے نیاز بھی اللہ ہی ہے. ہم تو سارے کسی نہ کسی فڈے میں, کسی نہ کسی رولے میں, کسی نہ کسی ٹینشن میں اٹکے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو مرتے ٹائم اس دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی برے نشے آور چیز کے استعمال میں گرفتار ہے, کسی ایسی نشہ کرتا ہے اور اس نشے کو, زہریلی چیز کو, اس نشے کو, اس اپنی بری عادت کو رد کرنا چاہتا ہے, اس سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے, اس کو چھوڑنا چاہتا ہے, تو وہ پھر الصمد کا دوران گرہن ذکر کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی الاول, سب سے پہلے. اگر کوئی شخص امتحان کی تیاری میں ہے, اسٹوڈنٹ ہے, پڑھنا چاہتا ہے اور وہ پہلے آنا چاہتا ہے, امتحان میں کامیابی چاہتا ہے, تو وہ الاولوں کا ذکر کرے. آج کی نشست آپ کے لیے میں خاص تیار کر کے لایا تھا. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم آج کا جو چلہ میں آپ کو زکوٰۃ کروا رہا ہوں, آپ کو جب چاند گرہن میں کرواؤں گا, دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے, دنیا کا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو ان اسماء, اللہ کے صفاتی اسماء سے حل نہ ہو سکے. اور ایک طرف سے یہ آپ اسم اعظم بھی کر رہے ہیں اور آپ حروف ثوابت پر عامل بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی شخص جو کسی کے ساتھ امتحان میں, مقدمہ بازی میں اگر سبقت چاہتا ہے تو وہ الاولوں کا تکرار کرے اور اس کا ورد کرے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اولاد نرینہ چاہتا ہے, نیک اولاد چاہتا ہے اور بیٹا چاہتا ہے, تو وہ بھی الاولوں کا تکرار کرے دوران گرہن. اگر کوئی شخص, جیسے لوگ ریس لگاتے ہیں, گھوڑے بھگاتے ہیں, اونٹ بھگاتے ہیں, بیل بھگاتے ہیں, کبوتر بھگاتے ہیں, تو اگر اس میں اس کا کوئی جوا نہیں ہے تو, اور اس کا یہی پیشہ ہے کہ شوق کے طور پہ وہ یہ کام کرتا ہے, ویسے شریعت نے ان سے منع فرمایا ہے, تو اس کو رہنے ہی دیں. آگے ہم چلتے ہیں مالک الملک. مالک الملک جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک, ساری کائنات کا. اگر کوئی شخص حکومت چاہتا ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ وہ صدر بننا چاہے, کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کی گھر بھی نہیں چلتی, جن کی بیوی کے سامنے بھی نہیں چلتی, جن کی اولاد میں بھی نہیں چلتی, جن کی اولاد بھی ان کی کہنا نہیں مانتی, کچھ اساتذہ کی شاگرد عزت نہیں کرتے, کچھ یعنی آپ اگر کسی فیلڈ میں حکومت چاہتے ہیں تو آپ مالک الملک کا تکرار کریں, اللہ آپ کو تسخیر عام اور خاص عطا فرمائیں گے. تسخیر خصوصاً یہ جو الیکشن لوگ لڑ رہے ہیں, جو MNA MP کے ضمنی الیکشن ہیں یا بلدیاتی الیکشن ہیں, جو شخص جیت کا خواہش مند ہے, جو شخص ووٹوں میں جیتنا چاہتا ہے, وہ الاولو اور مالک الملک کا تکرار کرے تو اللہ اس کو ضرور اس میں فتح یابی نصیب کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آخری ہمارا اسم اعظم ہے وہ ہے والاکرام, انعام اور اکرام والا. جو شخص عزت چاہے, عظمت چاہے, مخلوق میں عزت چاہے, اللہ سے انعام لینا چاہے, مال اور دولت چاہے, اللہ سے نعمتیں لینا چاہے کہ اللہ مجھ پر انعمتا, مجھ پر اپنا انعام فرما, تو وہ والاکرام کا تکرار کرے, اللہ اس کو من و سلوہ جیسی نعمتوں سے نوازیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے وہ اسم اعظم ہیں جو حروف صوامت سے منسوب ہیں, اور اس طریقے سے ہم حروف صوامت پر بھی عامل ہو جائیں گے. اور کیونکہ حروف صوامت رجت انگیز ہیں, رجت آموز ہیں, اگر ہم فرسٹ آف آل ہی حروف صوامت پر ریاضت شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان کی رجت کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جب ہم حروف صوامت کی زکوٰۃ ان انداز میں کریں گے تو آپ یقین کریں حروف صوامت کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی, اور اللہ کے ان صفاتی ناموں کو جب آپ مخاطب کریں گے تو اللہ آپ کے اندر انہیں صفاتی ناموں والی صفت پیدا فرما دے گا. مثال کے طور پہ ہم رحمان 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 کا تکرار کرتے ہیں, تو جو رحمان ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. کیا؟ تو اللہ کی یہ صفت اللہ اپنے اس بندے میں پیدا فرما دیں گے
کہ اس کے اندر بھی رحم پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. کیا شروع ہو جائے گا؟ اور جو لوگ اسے دیکھیں گے وہ بھی اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے, وہ بھی اس کے ساتھ. اب صفات اللہ کی ہے, لیکن اللہ اپنا وہ صفت, اپنا وہ وصف جس میں چاہے پیدا کر دے. اب ماں میں وصف پیدا کیا, ماں میں الودود کو پیدا کیا, ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کی گندگی نہیں صاف کرتی. یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. ورنہ سانپ نہیں اپنے بچے نگل جاتا, سانپ اپنے بچے خود کھا جاتا ہے, تو ماں بھی کھا جاتی, ماں بھی بچوں کو مار دیتی. کون ایسی نفیس عورت جو اپنے گندگی کو بھی نہ دیکھے, ہاتھ بھی نہ لگائے, اپنے سارے کام اس کے نوکر چوکر کریں, لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہی عورت اس بچے کی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے. تو یہ محبت کس نے پیدا کی؟ الودود نے, اللہ نے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اللہ کے کسی بھی اسم اعظم کا, جب بھی ہم اللہ کے کسی صفاتی اسم کا تذکرہ کریں گے تو اللہ وہ صفات ہم میں وہ پیدا فرما دیں گے, وہ صفت ہم میں آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس کا نور ہمیں آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے. اچھا, یہ وہ عام لوگوں کے لیے اسم ہیں, اور جو لوگ عامل ہیں وہ یہ سارے اسم پڑھیں گے. کاغذ پر آپ اسم لکھیں گے اللہ سے, العدل و الواسع و الحاکم و الودود و الواحد الاحد الصمد الودود و الاول والاکرام مالک الملک. جتنے بھی ہم نے یہ اسم اعظم نکالے ہیں جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے, جو کہ حروف صوامت سے منسوب ہیں, وہ سارے آپ سمپل کاغذ کے اوپر لکھ لیں گے. اور آج آپ ابھی یہ لکھ لیجئے گا سارے اسم اعظم ہماری آج کی اس تربیتی نشست میں. تو لکھ کے آپ نے بروز منگل وہ میرے پاس آپ نے اپنے لے آنے ہیں, ہم یہاں پراپر بیٹھ کے سارے مل کے. اور جو موم میں نے آپ کو دی تھی, سب شاگردوں کو میں نے ایک موم دی تھی, تو وہ موم بھی تھوڑی تھوڑی سی آپ نے لے آنی ہے, اور اپنی زبان کے نیچے یا منہ کے اندر کسی بھی کونے میں رکھ کر آپ نے یہ ورد کرنا ہے, رکھ کر آپ نے یہ. اور وہ کالے کپڑے بھی دوبارہ لے کے آنے ہیں, اور انہی کالے کپڑوں کے مسلح بنا کر نماز خسوف پڑھنی ہے. اس کے بعد صدقہ دینا ہے, اس کے بعد غیب الرجال کی سمت کا تعین کرنا ہے, اور اس کے بعد غیب الرجال کی سمت کے تعین کے بعد آپ نے وہ پرچی اپنے پاس رکھ لینی ہے ان تمام اسماء حسنہ کی, اور باری باری سب کو پڑھتے جائیں, باری باری سب کو پڑھتے جائیں, باری باری سب کو پڑھتے جائیں, تو اللہ آپ میں ان تمام صفات کو پیدا فرما دیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس دوران ایک اور احتیاط یہ ہے کہ آپ نے یہ جو چاند گرہن آ رہا ہے اس کا وقت میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو, ٹائم صدقہ سب کچھ بتا چکا ہوں. یہ جو گرہن ہے یہ منگل کو آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ اور 8 نومبر کو آ رہا ہے. جو 8 کا نمبر ہے وہ ذوال سے منسوب ہے, تو ذوال کی نحوست اس میں شامل ہو گئی. اور یہ منگل کو آ رہا ہے تو منگل مریخ ہوتا ہے, منگل تو مریخ کی نحوست بھی اس میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہ جو گرہن ہے یہ گرہن بھی ویسے نحس ہے, اور اب ابھی چونکہ سورج گرہن بھی گزرا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا نحس گرہن ہے, اور اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں. یہ گرہن برج ثور والوں پر, ٹورس کے 16 درجے پر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جن کا برج ثور ہے وہ خاص طور پہ وہ لوگ اس سے احتیاط کریں. باقی یہ 12 کے 12 بروج پر اثر کرے گا. اس کے کیا خطرات ہوں گے کہ لوگوں کے موڈ, لوگوں کے مزاج بدل جائیں گے, بے تحاشا غصہ, چڑچڑا پن, طبیعت میں جلد بازی یہ گرہن پیدا کرے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چلتے ہوئے کام نہ رکیں, ہمارے مزاج کے اندر ہم آہنگی رہے, اور ہم چاند گرہن کے تمام نحس اثرات سے محفوظ رہیں, تو آج کی نشست آپ کے لیے ہی ہے. آپ اس پر لازمی عمل کریں. نہیں کر سکتے آپ یا ارحم الراحمین کا ورد کرتے رہیں, یا ارحم الراحمین کا ورد کرتے رہیں. حاملہ خواتین لازمی اس میں احتیاط کریں, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو گرہن ہے, یہ جو چاند گرہن ہے, اس کا زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے, اس کا زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ سورج ہماری زمین سے دور ہے. سورج ہماری زمین سے, چاند ہماری زمین کے قریب ہے, تو زیادہ جو اثر ہے بنسبت سورج گرہن کے وہ چاند گرہن کا ہوتا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ پچھلے سورج گرہن میں آپ نے کہا تھا کہ سورج گرہن کا زیادہ اثر ہوتا ہے,
تو وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ ان دنوں میں دیوالی بھی آ گئی، چاند کی اماوس کی سورج کی وہ اماوس کی رات بھی آ گئی، چاند بھی اندھیری راتوں میں چلا گیا، اوپر سے دیپاوالی بھی آ گئی، اماوس بھی آ گئی، اندھیری راتیں بھی آ گئی، اور وہ بھی میرے خیال میں منگل تھا نا، وہ بھی منگل تھا۔ تو یہ ساری نحس ساعتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ایسی استخراجی ریز پیدا ہوتی ہیں جو کہ انسان کے مزاج پر، ان کی فطرتوں پر عمل کرتی ہیں۔ آخری بات وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گرہن پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، یا پاکستان میں تو 1 بجے یہ گرہن شروع ہوگا، تو پاکستان میں اس کا کیسے اثر ہوگا؟ دیکھیں جو پوری گلیکسی ہے ہماری، یہ پوری نظام شمسی ہے، پورا جو نظام فلکیاتی ہمارا ہے، اس میں سورج تو ایک ہی ہے اور چاند بھی ایک ہی ہے۔ اب اس کو گرہن لگے گا تو اس کا اثر آپ تک کیسے نہیں آئے گا؟ کیونکہ کیا جہاں نظر آ رہا ہے چاند گرہن جہاں نظر آ رہا ہے وہاں کوئی اور چاند ہے، ہمارے پاس کوئی اور چاند ہے؟ نہیں، گرہن جہاں بھی لگے اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں، اس کے ایفیکٹ، اس کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ گرہن کا تعلق پوری روئے زمین سے ہے۔ پوری زمین کو جو رات کو روشنی دے رہا ہے وہ سورج چاند ہی دے رہا ہے۔ تو جب اس ایک چاند کو گرہن لگے گا تو اس کے اثرات کیسے پوری دنیا تک نہیں پہنچیں گے؟ پوری دنیا تک یہ گرہن پہنچے گا، اور یہ گرہن ملک عمان میں آ کر ختم ہوگا، ٹھیک ہے؟ خصوصاً کراچی میں یہ گرہن واضح طور پہ دیکھا جائے گا، پاکستان میں بھی دیکھا جائے گا، لیکن دیکھا جائے گا آخری گھنٹے میں۔ کب؟ پاکستان میں یہ جزوی گرہن ہوگا، یعنی تھوڑا سا نظر آئے گا ہمیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اس وقت دن ہوگا، 1 بجے جو ہوگا ہمارے پاس تو اس وقت چاند نہیں ہوگا۔ لیکن جب 6 بجیں گے تو جب رات ہو چکی ہوگی اور چاند ابھی طلوع ہوا ہے نیا، تو جیسے رات ہوتی ہے چاند فوراً نکل آتا ہے جب چاند نیا طلوع ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ چاند ابھی اولین ایام میں ہے، تو جیسے سورج غروب ہوگا تو چاند نظر آئے گا، اور جیسے چاند نظر آئے گا تو چاند کو گرہن بھی لگا ہوا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ نے یہ ساری ریاضت کرنی ہے، اور میری طرف سے جو لوگ، جو ہمارے بھائی، جو میرے اسٹوڈنٹ ہمارے سورہ اخلاص کے اس کارواں کا ہمارا حصہ ہیں، ان سب کو یہ جو اسم میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان سب کی آپ کو میری طرف سے اس کی اجازت ہے، آپ اس کو کیجئے، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو عام لوگ ہیں، سادھارن انسان ہیں، عملیات کے سالکین کے راہ میں نہیں آنا چاہتے، تاہم اس کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ لازمی سفید چیزوں کا صدقہ دیں، یا ارحم الراحمین کی تسبیحات کا تکرار کریں، اور نماز خسوف ضرور پڑھیں۔ سر یہ ایک سوال ہے، یہ اس میں اعظم ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں کہ بندہ کام کر رہا ہے، وہاں پہ اس کو مجبوری ہے، چھٹی نہیں مل سکتی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو کوئی بات نہیں، وہ جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، تو وہ اسی حال میں پڑھتا رہے، تو کسی سے بات کے بغیر وہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، بات کیے بغیر کوشش کرے۔ دیکھیں جو عملیات ہے نا، اس کے اندر یکسوئی کی بڑی اہمیت ہے، یکسوئی کی بڑی۔ جب آپ کسی اور چیز میں بیٹھیں گے، کسی اور چیز سے مخاطب ہوں گے، تو آپ کی یکسوئی ٹوٹ جائے گی، آپ کی یکسوئی ٹوٹ جائے گی، اور آپ متزلزل کا شکار ہو جائیں گے، آپ تزلزل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو وہی کام کرتے رہیں، اور زیادہ جو آپ کی توجہ ہے وہ اپنے اسم اعظم پہ رہے۔ اور آپ خالی اس کو الودود کو بھی کر لیں گے نا، تو پھر آپ جس کو بھی چینی پہ الودود کی ایک تسبیح کر کے دیں گے نا، تو یقین کریں آپ اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ہم عاملین ہیں، میرے ساتھ بہت سارے روحانی معالجین جڑے ہوئے ہیں، تو جو روحانی معالجین ہیں وہ ان تمام کی زکوٰۃ ادا کریں، اور میری طرف سے سب کو عام اس کی اجازت ہے، جو ہمارے سلاسل سے جڑے ہیں، جو ہمارے سورہ اخلاص کا، ہمارے اس کارواں کا حصہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج کی ہماری اس نشست کے متعلق کسی بھائی نے کوئی چیز آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے؟